آج لوگ بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے بارے میں۔ حقیقت میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو نشانہ نہیں بناتے۔ دیکھو میں مثال سے بات عرض کر دیتا ہوں، اگر کوئی بچہ غلطی کرے شاگرد، تو لوگ استاد کا پوچھتے ہیں، شاگرد کا نہیں پوچھتے۔ اگر محلے میں رشتہ داروں میں کوئی بچہ غلطی کرتا ہے، لوگ والدین کا پوچھتے ہیں، بچے کا نہیں پوچھتے۔ تو جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں پر تنقید کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان شاگردوں کے استاد ہیں ان پر تنقید کرنا مقصد ہے، صحابہ پر تنقید کرنا دشمن کا مقصد نہیں ہے۔ کیونکہ جب شاگرد پہ بات ہوتی ہے تو شاگرد کو لوگ یہ نہیں کہتے کہ تو کون ہے، لوگ پوچھتے ہیں تیرا استاد کون ہے، تو بڑے عجیب کام کر رہا ہے۔ اسی طرح جب بیٹا غلطی کرتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کس کا بیٹا ہے۔ بات استاد اور والدین اور ذمہ دار کو ہوتی ہے۔ اگر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام کے ایمان پہ بات کرتے ہیں، وہ حقیقت میں ان کے ایمان پہ بات نہیں کر رہے، میرے نبی کی تربیت پہ ڈائریکٹ تنقید کر رہے ہیں۔ حقیقت تو یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو ناکام ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ جب نبوت کی تربیت پہ اٹیک ہوگا تو نبوت پہ اٹیک ہو جائے گا، اور جب ہم نبوت کو نشانہ بنائیں گے تو ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا۔ ہم پھر یہ ثابت کریں گے اور یہ کہنے پر ہم آ جائیں گے، اور جی سارا مرتبہ تو اماموں کا ہوتا ہے، انبیاء کا نہیں ہوتا۔ یہ دشمن کی چال ہے، انشاءاللہ یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام کتنی معیاری جماعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تربیت کی، لیکن جو تربیت میرے اللہ نے کی وہ بھی تربیت کمال درجے کی تربیت تھی۔ جن کی تربیت اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کرے ان کے ایمان کی پھر میرا اللہ خود مثال بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان صحابہ کرام جیسا ایمان ہوگا تو ہدایت والا ایمان ہے، ورنہ تمہارا ایمان ہدایت والا نہیں ہے۔